السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کل، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی، اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے سے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ناول کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ ایک کہانی ہے پاکر کھونے والوں کی، صبر اور شکر کی آزمائش کی، عشق کی داستان سے لے کر انتقام کی آگ میں جلنے والوں کی، حسد میں جل کر اپنے اصل سے غافل ہونے والوں کی، محبت کے قلب سے روح میں اترنے کی، آزمائشوں سے گزر کر محبت کو پا لینے کی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سسپینس بیسڈ تھرلر اور رام کام سٹوری بیسڈ ناول بھی ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی پہلی قسط۔ باب نمبر 1۔ کیا تم نے سنی وہ آواز جو تمہیں پکار رہی ہے؟ غور سے سنو۔ ہاں، یہ وہی آواز ہے، وہ تمہیں پکار رہی ہے، واپس بلا رہی ہے، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ کیا تم نے اسے پہچانا؟ یہ تمہارے قلب کی آواز ہے۔ کیا تم نے سنی؟ وہ سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات کی سیاہی میں بادل گرجنے کی آوازیں ماحول کو ہیبت ناک بنا رہی تھیں۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی، جیسے آج ہر شے کو اپنے ساتھ ڈبو کر لے جائے گی۔ لوگ ڈرے سہمے گھروں میں چھپ کر بیٹھے تھے، ایسا لگتا تھا کسی پل آسمان سے بجلی سیدھا ان کے سروں پر آ گرے گی۔ ایسے میں اگر تم غور سے دیکھو تو تمہیں اسٹریٹ پولز کی روشنی میں وہ نظر آئیں گے، بائک پر سوار دو لڑکے۔ وہ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے، یہاں سے ان کی آوازیں مدھم سنائی دیتی تھیں، اسی لیے تم اگر ذرا سا قریب جاؤ تو تم سنو گے۔ کس نے کہا تھا اتنی تیز بارش میں باہر کھانا کھانے کا پلان بنا؟ خود تو آیا، ساتھ مجھے بھی پھنسا دیا۔ بائک چلانے والا لڑکا بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اور تجھے کس نے کہا تھا اپنا فون گھر بھول کر آ؟ ابھی فون کرتا تو کم از کم کیب بلا لیتے، اتنی بارش میں اس بائک پر تو گھر نہ جانا پڑتا۔ پیچھے بیٹھا لڑکا اسے کھری کھری سنانے کے موڈ میں تھا، وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ اتنی ہی فکر تھی تو اپنا فون لے آتے نا۔ وہ غصے سے کچھ اور بھی بڑبڑا رہا تھا۔ اچھا چل چھوڑ نا، میری اماں کہتی ہے ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، شاید ہمارے لیے اس میں کوئی بہتری ہی ہو۔ ہاں بالکل، اس سنسان سڑک پر تو ہمیں قارون کا خزانہ مل ہی جائے، سب تیری وجہ سے۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا، مگر پچھلے لڑکے نے زور زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ اوئے رک رک، وہ دیکھ۔ وہ اسے سامنے کی طرف کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک گاڑی الٹی پڑی تھی، گاڑی بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس میں سے دھواں نکل کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے گاڑی کے پاس لا کر بائک روکی۔ وہاں گاڑی کے پاس دو وجوہ نظر آ رہے تھے، ایک گاڑی کے دائیں جانب، دوسرا گاڑی کے بائیں جانب۔ شاید وہ گاڑی سے نکل کر وہیں سڑک پر ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں اسے دیکھتا ہوں۔ پیچھے بیٹھا لڑکا فوراً بائک سے اتر کر دائیں جانب پڑے وجود کی طرف دوڑا تھا، جبکہ دوسرا تیزی سے دوسرے وجود کی طرف لپکا۔ یہ مر گیا ہے، پہلے لڑکے نے وہاں پڑے وجود کی نبض چیک کرنے کے بعد کہا۔ یہ زندہ ہے، یہ آواز دوسرے لڑکے کی جانب سے آئی تھی۔ اس کے سامنے لیٹا وجود دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا، یوں جیسے اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں۔ یہ زندہ ہے، جلدی آ میری مدد کر، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ وہ اب اسے اٹھا رہا تھا۔ پر اس لاش کا کیا کریں؟ پہلے لڑکے نے پوچھا تھا۔ وہ کبھی اپنے دوست تو کبھی سامنے پڑے بے جان وجود کو دیکھتا۔ ہم ان دونوں کو اٹھا کر بائک پر تو نہیں لے جا سکتے، وہ تو ویسے بھی مر گیا ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اسے تو بچا سکتے ہیں نا۔ اس کی بات بھی درست تھی، بائک پر ایک ساتھ وہ انہیں نہیں لے جا سکتے تھے۔ ان کے پاس اس وقت فون بھی نہیں تھا، ورنہ ایمبولینس کو کال کر لیتے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ اٹھا اور اس زخمی آدمی کو اٹھا کر بائک کی طرف لے جانے میں اپنے دوست کی مدد کرنے لگا۔ ان دونوں نے بامشکل اسے بائک پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئے تھے۔ وہ زخمی وجود ان دونوں لڑکوں کے درمیان میں تھا۔ لڑکے نے بائک سٹارٹ کی، ایک نظر سڑک پر پڑی لاش کو دیکھا۔ کاش وہ کچھ دیر پہلے یہاں پہنچ جاتے تو شاید اسے بھی بچا لیتے، وہ سوچ رہا تھا، پر شاید جانتا نہیں تھا کہ جب موت آتی ہے تو وقت جگہ کچھ بھی نہیں دیکھتی، اسے بس آنا ہوتا ہے۔ جلدی کر، اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ پچھلے لڑکے نے آواز دی تو جیسے وہ چونکا، آخری نظر اس مردہ آدمی پر ڈالی جس کا پورا جسم خون میں لت پت تھا، پھر تیزی سے بائک آگے بڑھا لے گیا۔ اسلام آباد کے امیر ترین علاقے میں موجود وہ محل نما بنگلہ پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ بنگلے کی دیواریں سفید تھیں، چاروں اطراف میں وسیع لان تھا، ہر طرف سیاہ سوٹ میں ملبوس گارڈ کا سخت پہرا تھا۔
ادھر موجود بڑے سے پورچ میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی اس محل کی شان کو مزید شاندار بنا رہی تھیں۔ وہاں سے گزرتا کوئی راہگیر ایسا نہیں تھا جو دور تک جانے کے بعد بھی اس محل کو مڑ کر ستائشی نظروں سے نہ دیکھتا ہو۔ ایسے میں محل کے اوپری منزل پر آؤ تو وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز بہت شاندار تھی۔ سیاہ فرنیچر، گرے پردے اور شیٹ، چھت سے لٹکتا فانوس، ہر شے بہت پرفیکٹ لگتی تھی۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار پر بڑی سی LED لگی تھی۔ دائیں جانب دیوار پر ایک پینٹنگ آویزاں تھی۔ پورے کمرے میں صرف وہی ایک پینٹنگ نظر آ رہی تھی، وہ بھی 2 دن پہلے اس کی ماں فضیلہ بیگم نے وہاں لگوائی تھی۔ اس میں کنول کے پھول بہت ہی خوبصورتی سے پینٹ کیے گئے تھے۔ اسے اپنے کمرے کی دیواریں بالکل خالی پسند تھیں، مگر یہ پینٹنگ چونکہ اس کی ماں نے بہت خوشی سے ادھر لگوائی تھی تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خیر، اس نے تو ان دونوں میں بس ایک ہی نظر اس پینٹنگ پر ڈالی تھی۔ کہاں سے آئی، کس نے بنائی، اسے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر ایک دیوار گیر کھڑکی تھی جس سے گھر کا پچھلا حصہ واضح نظر آتا تھا۔ وہ اب اپنے بھورے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ دراز قامت، کستی مضبوط جسم، کھلتی رنگت، اٹھتی مغرور ناک اور چہرے پر ہلکی بڑی شیو اس پر بہت جچ رہی تھی، اور سب سے قابل غور اس کی پرکشش نیلی آنکھیں تھیں، گہری سمندر کی مانند سرد آنکھیں۔ اسے پہلی بار دیکھنے والا کتنی ہی دیر اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ اسی پل دھڑلے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے اطمینان سے برش نیچے رکھا۔ ایک ہی شخص تھا جو بنا دستک دیے اس کے کمرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ کیا کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرنے سے تمہاری انگلیاں ٹوٹ جاتی ہیں آصف؟ وہ اپنی بھاری گمبھیر آواز میں دروازے کے پاس کھڑے آصف سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز ایسی تھی کئی پہر بیٹھ کر اسے سنتے رہنے کو جی چاہتا تھا۔ آصف اسے مکمل نظر انداز کرتا شہد رنگ آنکھیں چھوٹی کیے کمرے میں موجود واحد پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ واہ واہ! وہ مسکراتا پینٹنگ کی جانب بڑھا۔ اذلان عباس کے کمرے میں پینٹنگ؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ موم نے لگوائی ہے۔ اذلان نے اسے مزید کوئی بھی بات کرنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ اوہ! آصف نے سر ہلایا۔ کمرے میں سگریٹ اور کلون کی ملی جلی خوشبو پھیلی تھی۔ اذلان نے فون اٹھا کر پینٹ کی جیب میں ڈالا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے قد بالکل ایک جتنے تھے، 6 فٹ سے نکلتے ہوئے۔ اذلان کے بال بھورے اور آنکھیں نیلی تھیں، جبکہ آصف کے بال سیاہ اور آنکھیں شہد رنگ تھیں۔ ان دونوں بھائیوں کی شخصیت بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ اذلان خاموش رہنے والا، جبکہ آصف کی زبان اگر ایک بار کھل جاتی تو دوبارہ بند کرنا مشکل ہو جاتی۔ اذلان غصے کا تیز، جبکہ آصف کو بمشکل ہی کسی بات پر غصہ آتا تھا۔ چلیں، یا پھر آج یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اذلان نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے پینٹنگ سے نظر ہٹائی، ابرو اچکاتے اسے دیکھا۔ بختاور کے جاسوس کو ٹھکانہ لگانا ہے۔ کافی دن ہو گئے ہیں اسے ہماری خدمتیں وصول کرتے۔ بختاور کا نام سن کر آصف کے چہرے پر کڑواہٹ سی پھیل گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ آخری بار تھا کنول، آئندہ امور یعنی امی کی اجازت کے بغیر میں تمہیں آئس کریم کھلانے باہر نہیں لاؤں گا۔ یہ آواز ایک 12 سالہ لڑکے کی تھی جو ایک چھوٹی بچی کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بچی نے جواباً گال پھلا کر اسے دیکھا اور اپنی آئس کریم کو خاموشی سے ختم کرنے لگی۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ دونوں سڑک کنارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے گھر سے بس ذرا ہی دور تھے۔ لڑکے نے مسکراتے ایک نظر اس پھولے گالوں والی بچی کو دیکھا۔ اس کے بال پونی ٹیل میں بندھے تھے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز بس آئس کریم ختم کرنے کے جتن میں لگی تھی۔ شام کی سیاہی ہر سو پھیل رہی تھی۔ شہر کے اس علاقے میں اس وقت کم ہی لوگ نظر آتے تھے، اور آج تو نہ جانے کیوں ان کے علاوہ یہاں کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ عجیب تھا، بہت عجیب۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے ہوئے ہوں گے جب اچانک ہی ایک بڑی سی سیاہ گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ وہ دونوں دبک کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور 4 افراد تیزی سے باہر نکلے۔ ان کے چہروں پر ماسک لگے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ بچی کے ہاتھ سے آئس کریم چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ مجھے نہیں پتا کنول۔ ڈر کے مارے لڑکے کی آواز کانپ رہی تھی۔ بچی ڈری سہمی سی اپنے بھائی کے پیچھے چھپ گئی اور اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ چاروں آدمی ان کے سر پر آن پہنچے تھے۔ ایک آدمی نے کہیں سے گن نکالی اور لڑکے کے سر پر تان لی۔ لے چلو اسے، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔
लड़के की आंखें हैरत से फैल गईं। इनमें से दो आदमी आगे बढ़े और इस लड़के को खींचने लगे। ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाई को? छोड़ो इसे, छोड़ो। बच्ची अब अपने भाई को बचाने के लिए इन आदमियों को धकेलने लगी थी। लड़का भी खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़वाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, पर इन चार मजबूत आदमियों के सामने वो 12 साला लड़का और 7 साला लड़की बहुत कमजोर थे। वो चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते थे। लड़का जोर जोर से चीख रहा था। आदमी ने हाथ में पकड़ी गन जोर से उसके सर पर दे मारी। खून का एक फवारा उसके सर से निकलना जारी हो गया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। भाई! बच्ची जोर से चिल्लाई। वो फौरन अपने भाई की जानिब लपकी, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती, वहां खड़े आदमी ने उसका बाजू दबोच लिया था। बच्ची का चेहरा आंसुओं से तर था। आदमी जरा सा उसकी तरफ झुका और उसकी आंखों में देखा। मर गया तुम्हारा भाई, सुना तुमने? मर गया। उसने अपने आखिरी अल्फाज पर जोर दिया। बच्चे की आंखें शौक से फैली और उसी पर आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। उसका सर सीधा सड़क पर जा लगा था। इस लड़के को गाड़ी में डालो। अब एक आदमी लड़के को उठाकर गाड़ी में डाल रहा था। बच्चे की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। वो उसके भाई को लेकर जा रहे थे, उससे दूर, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो बेबस थी। उसने धुंधलाती बसारत में जो आखिरी मंजर देखा था, वो उनमें से एक आदमी के हाथ पर कोई निशान बना था, एक अजीब किस्म का निशान। वो भी उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया था। गाड़ी अब स्टार्ट होकर उससे दूर जा रही थी। छोड़ो मेरे भाई को, इसे वापस कर दो, प्लीज़ इसे छोड़ दो, प्लीज़। वो रो रही थी, चीख रही थी। अचानक उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ था। ज़ोया, ज़ोया, क्या हुआ मेरी बच्ची? उसकी समातों में अपनी माँ की आवाज़ गूंजी, तो एक झटके से उसकी आँख खुल गई। उसने आसपास देखा। वो अपने कमरे में थी। खदीजा बेगम उसके सिरहाने खड़ी परेशानी से उसे देख रही थी। वो एक झटके से उठी और उनके सीने से लिपट कर रोने लगी। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। ये ख्वाब आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते अम्मा? उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाती ज़ोया? इस बात को 16 साल गुजर गए हैं, अब इसे भूल जाओ। वो धीरे धीरे उसके बाल सहला रही थी। मैं कैसे भूल जाऊं? वो उसे ले गए मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। खदीजा ने गहरी सांस ली। उनके लिए ये सब नया नहीं था। वो पिछले 16 सालों से ये सुनती आ रही थी। ज़ोया अक्सर उनके सामने इस तरह रोते, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती थी। इस वाक़ये ने उस पर बहुत गहरा असर डाला था, और वो ये सब भूल नहीं पा रही थी। जो बातें दिल को तकलीफ दें, उन्हें भूल जाने में ही बेहतरी है। उन्होंने ज़ोया के चेहरे से आंसू साफ किए। अब रोना बंद करो, फजर की नमाज का वक्त हो गया है। उठो, वज़ू करके आओ, फिर नमाज भी पढ़नी है। वो कहते उठ गई थी। ज़ोया ने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और फिर वज़ू करने चली गई। वो कोई अपार्टमेंट था जिसके एक कमरे में वो आदमी फर्श पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। छत के ऐन वस्त में एक बल्ब लटक रहा था, जिसकी रोशनी वहां खड़े दो नफूस के चेहरों पर पड़ रही थी। वो इस आदमी के सर पर खड़े थे। दोनों के चेहरों पर बेजारी थी, जैसे उन्हें जबरदस्ती यहाँ ला खड़ा किया गया हो। दफातन आसफ नीचे को झुका और नीचे पड़े आदमी को शर्ट के कॉलर से पकड़कर सीधा किया। आदमी के मुंह और नाक से खून बह रहा था। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। आइंदा कभी मैं तुम लोगों के सामने भी नहीं आऊंगा। बस मुझे छोड़ दो, प्लीज। वो गिड़गिड़ा रहा था। आसफ के चेहरे के जाविये मजीद बिगड़े। इसके पीछे खड़ा अजलान तेजी से आगे आया और आदमी के बालों से उसे पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अपने मालिक से कहना, ये जासूस भेजने का तरीका पुराना हो चुका है। अगर मुझसे मुकाबला करना है तो मर्द की तरह करे, ये बुजदिलों की तरह पीठ पीछे वार करना छोड़ दे। अजलान ने गुस्से भरी आवाज में कहते एक झटके से उसके बाल अपने हाथ से आजाद कर दिए। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने हाथ झाड़ते हुए दरवाजे की जानिब इशारा किया। आदमी ने बेयकीनी से इन दोनों को देखा, जैसे अपनी समातों पर यकीन न आया हो। वो पिछले 1 माह से यहाँ बंद था, और आज कितनी आसानी से वो उसे जाने दे रहे थे। जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं। अजलान की आवाज में वार्निंग थी। आदमी एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला था, मगर इससे पहले कि वो एक भी कदम दरवाजे से आगे बढ़ाता, उसे अपने बाएं कंधे पर किसी ज़ोरदार चीज़ के लगने का एहसास हुआ था। उसके मुंह से एकदम कराह निकली। दर्द की शदीद लहर ने कंधे में सरायत की थी। अपने कंधे पर हाथ रखा तो उसका हाथ खून से भर गया। उसके कंधे में गोली लगी थी। उसने खौफजदा निगाहों से मुड़कर पीछे देखा। असलान के हाथ में गन थी।
आसफ उसके साथ ही दोनों बाजू सीने पर लपेटे इत्मीनान से खड़ा था। अब 1 माह तक हमारे मेहमान रहे हो, जाते हुए खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना तुम्हें। आसफ ने मुस्कुराते कहा। यकीनन वो बहुत अच्छा मेजबान था। सामने खड़े आदमी ने थूक निकला और जख्मी कंधे के साथ बाहर को भाग गया था। अजलान और आसिफ इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़े रहे। ये आखिरी नहीं था। आसफ की आवाज़ अब संजीदा थी। वो ऐसे और भी कई जासूस हम पर नज़र रखने के लिए भेजेगा। भेजने दो। वो जितने जासूस भेजेगा सबका यही अंजाम होगा। वो अब कमरे से बाहर निकल आए थे। इस कमरे के अलावा बाकी का सारा अपार्टमेंट बहुत शानदार था। वहाँ 2 कमरे, किचन और एक टीवी लाउंज था। अपार्टमेंट का दाखिली दरवाज़ा खुला था, मतलब वो आदमी बाहर जा चुका था। अजलान धप से लाउंज में पड़े सोफे पर बैठ गया। अपार्टमेंट में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी, मगर उनके मेहमान के लिए नहीं, उनके लिए, अपने लिए। बख्तावर के हर जासूस को वो मेहमान कहते थे, और जब वो मेहमान उनके हत्थे चढ़ता तो यहाँ लाकर उसकी खूब मेहमान नवाजी की जाती। चाय पियोगे? आसफ ने किचन की जानिब जाते पूछा। अजलान ने नफ़ी में सर हिला दिया। चाय को रहने दो, पहले जो फर्श पर खून गिरा है उसे साफ कर दो। अजलान की आवाज़ पर किचन की जानिब जाते आसफ के कदमों को ब्रेक लगी थी। उसने मुड़कर पहले अजलान को और फिर फर्श को देखा, जहाँ आदमी के कंधे से निकलने वाले खून के छींटे गिरे थे। एक्सक्यूज़ मी, गन चलाने वाले तुम थे, मैं नहीं। इसीलिए ये सब तुम ही साफ करोगे। आसफ ने आसफ ने फर्श की जानिब इशारा किया। अजलान ने गर्दन खुजाई। देखो, अभी मुझे ज़रा थकावट महसूस हो रही है। इस बार साफ कर दो, अगली बार मैं कर दूंगा। बहुत खुले दिल से उसने पेशकश की थी। आसफ ने गहरा सांस लिया। ये आखिरी बार है, इसके बाद से हर बार तुम ही ये काम करोगे। हत्या हतमी अंदाज में कहता किचन की जानिब बढ़ने लगा, जब अजलान की आवाज़ आई। ये सब साफ कर लेना तो मुझे चाय भी पिला देना। आसफ के तो गोया बदन में आग लग गई थी। खा जाने वाली नज़रों से अजलान को घूरा। कहो तो जहर ला दूं? अजलान ने सरेंडर करने वाले अंदाज में दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। आसफ "हम्म" कहता हुआ किचन आसफ कहता किचन में गायब हो गया था। अजलान के चेहरे पर बेसाख्ता ही मुस्कुराहट फैली थी। बख्तावर उस्मान अपने बंगले की सीढ़ियां उतरता दिखाई दे रहा था। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस स्याह बाल जेल से सेट किए, दराज कर खिलती गंदमी रंगत और भूरी संजीदा आंखें लिए वो फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ टाइप करता बाहर पोर्च तक आ गया। एक गार्ड तेजी से उसकी जानिब दौड़ता हुआ आया और धीरे से उसे कुछ बताने लगा। उसकी भूरी आंखें हैरत से फैली, चेहरे की गिट्स सख्ती दर आई थी। उसने गार्ड को कुछ इशारा किया। हाथ में पकड़ा फ़ोन कोट की जेब में डाल दिया। उसका बंगला बहुत ही शानदार था। चारों तरफ में वसी लॉन था, जिसके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें थीं। कुछ ही सेकंड्स में गार्ड वापस लौटा। अब की बार उसके साथ वही जासूस था। उसके कंधे पर पट्टी लगी थी। जासूस फौरन घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और अपने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे माफ़ कर दें बॉस, मैं नहीं जानता उन्हें आपके बारे में कैसे पता चला। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मेरा यकीन करें, मुझे माफ़ कर दें। वो खौफ से कांप रहा वो खौफ से कांप रहा था। शायद शायद उसे अपने अंजाम का पता था। खड़े हो जाओ। बख्तावर की आंखों में गुस्सा उतरा था। जासूस जल्दी से सर झुकाए खड़ा हुआ। ये तोहफा लाए हो वहां से? वो उसके कंधे पर लगी पट्टी को देख रहा था। बॉस, मुझे माफ। उसके अगले अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए, क्योंकि बख्तावर ने उसका जख्मी कंधा पकड़कर जोर से दबा दिया था। दर्द की शिद्दत से आदमी की मुठ्ठियां भीज गईं। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया। बख्तावर 2 कदम पीछे हटा, गन निकाली और एक साथ 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी। नफरत है मुझे तुम जैसे बुज़दिल इंसानों से। आदमी अब बेजान हो गया था। आसपास खून ही खून फैल गया। ले जाओ इसे यहाँ से। बख्तावर उसकी लाश को ठोकर मारता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। गाड़ी के पास खड़े गार्ड ने तेजी से उसके लिए दरवाज़ा खोला। तुमने बताया नहीं आंटी को मेरी बनाई पेंटिंग पसंद आई कि नहीं? वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन में अपनी दोस्त महरीन के साथ बैठी उससे पूछ रही थी। आसपास और आसपास और भी बहुत से स्टूडेंट्स बैठे अपनी अपनी बातों में मगन थे। हाँ जोया, मॉम को तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई है, और तुम्हें पता है उन्होंने वो पेंटिंग भाई के कमरे में लगवा दी है। महरीन ने मुस्कुराते हुए बताया।
زویا ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر سامنے رکھی چپس کی پلیٹ میں سے چپس اٹھا کر کھانے لگی۔ ویسے مجھے یہ بتاؤ تم میرے گھر کب آؤ گی؟ ویسے مجھے یہ بتاؤ تم میرے گھر کب آؤ گی؟ تمہارے گھر؟ زویا کے ایبرو عجیب سے انداز میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ہاں بھائی، 2 سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی کو، اور تم نے ایک بار بھی میرے گھر قدم نہیں رکھا۔ مہرین نے مصنوعی خفگی ظاہر کی۔ یار، میں تمہارے گھر آ کر کیا کروں گی؟ آنٹی سے تو ویسے بھی ہر ہفتے یونی میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتی ہوں۔ پلیز مان جاؤ، پلیز۔ اس نے اب زویا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، کل ہمیں یونیورسٹی سے آف ہوگا، تو ایسا کرتے ہیں میں کل ہی تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ زویا سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ سچ میں؟ مہرین بے یقین تھی۔ ہاں ہاں، سچ کہہ رہی ہوں، زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہرین کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک ساتھ کینٹین سے باہر نکل رہی تھیں، جب اچانک مہرین کو کچھ یاد آیا۔ یہ بتاؤ آج کل تمہارے سبحان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ میرے سبحان بھائی؟ زویا نے بھائی پر زور دیا۔ اچھا اچھا، تمہارے سبحان اور میرے بھائی، اب ٹھیک ہے۔ زویا بس سر جھٹک کر رہ گئی۔ مہرین کے بس میں ہوتا تو سبحان کو کسی طرح اس کا بھائی ہی بنا دیتی۔ ویسے زویا، سچ بتاؤں تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں خود تمہاری موم کے پاس جاؤں اور انہیں سبحان بھائی سے تمہاری منگنی توڑنے کا کہہ دوں۔ وہ تمہیں بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ مہرین کا لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ زویا بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ مہرین کی یہ باتیں 2 سال سے سن سن کر اب اسے حفظ ہو چکی تھیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، میں کل کس ٹائم پر تمہارے گھر آؤں؟ زویا زبان والے ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس نے بات بدلنے کے لیے کہا۔ جب بھی تمہارا دل چاہے آ جانا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل شام کو آ جاؤں گی۔ اگلے دن زویا اپنے کمرے میں کھڑی مہرین کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے جامنی رنگ کا ٹراؤزر اور لانگ شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ سیاہ بال اونچی پونی ٹیل میں قید تھے۔ سفید رنگت، مخمل جیسی جلد اور شہد رنگ آنکھیں میک اپ کے بغیر بہت حسین لگ رہی میک اپ کے بغیر بہت ہی حسین لگتی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی جوتا پہنا اور دوپٹہ سراہی دار گردن میں ڈال لیا، پھر اپنا فون اور پرس اٹھایا، ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ مہرین کو کتابیں پڑھنا پسند تھا۔ اس نے سوچا پہلے اس کے لیے کتابیں خریدیں، پھر کسی بک شاپ پر جائے۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں آئی تو خدیجہ سامنے صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اماں، میں اب جا رہی ہوں، اندھیرا ہونے سے پہلے آ جاؤں گی۔ زویا ان کی طرف آئی اور اپنے بازو ان کے گیٹ پھیلائے۔ خدیجہ نے ہاتھ میں پکڑا کپ سامنے ٹیبل پر رکھا۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، میں نے کہا بھی تھا سبحان سے کہو کہ وہ تمہیں چھوڑائے۔ آپ فکر مت کریں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ سیدھی ہوتے ہوئے مسکرائی۔ سبحان سے کسی بھی قسم کا فیور لینے کے حق میں وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ انہیں خدا حافظ کہتی باہر نکل آئی۔ ابھی اس نے گیٹ عبور ہی کیا تھا کہ سامنے سے سبحان کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ اس کے قدموں کو وہیں بریک لگ گئی۔ اوف، یہ اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ پلیز، اس ٹائم میں اس کی باتیں نہیں سن سکتی۔ بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں میچ کر کھولی۔ سبحان کی کار اس کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور سبحان باہر نکلا۔ وہ زویا سے 3 سال بڑا تھا۔ قد 6 فٹ، شکل اور صورت میں نارمل سا تھا۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ ہاں، ایک فرینڈ سے ملنے جانا ہے۔ وہ جبران مسکرائی۔ اوہ، سبحان کو جیسے مایوسی ہوئی۔ میں تو تم سے ہی ملنے آیا تھا، پر کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کیب بلوا لی ہے۔ زویا نے وہاں کھڑی کیب کی طرف اشارہ کیا۔ میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کو جواب کا موقع دیے بغیر ہی کیب کی طرف بڑھ گئی۔ سبحان سر جھٹکتا خدیجہ سے ملنے گھر کے اندر چلا گیا۔ ارے یار، ایک تو مہرون نے صبح سے کال کر کر کے میرا سر کھا لیا ہے۔ آصف اپنے فون کو دیکھتے بولا، جس پر مہرین کی کال آ رہی تھی۔ وہ اور اذلان اس وقت آفس سے گھر جا رہے تھے۔ اذلان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور آصف ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا اپنے فون کو گھور رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ پتہ نہیں ایسی کون سی دوست ہے جس سے ملوانے کے لیے وہ اتنی بےتاب ہو رہی ہے۔ مجھے بھی صبح سے 10 بار کال کر کے ٹائم پر پہنچنے کا کہہ چکی ہے۔ اذلان نے سر جھٹکتے کہا۔ اسی پل اذلان کا فون بجنے لگا۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے اس نے سڑک سے نظر ہٹا کر کپ ہولڈر میں رکھے اپنے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ اذلان، سامنے دیکھو، آصف ایک دم چلایا۔ اذلان نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔
اگر وہ اسی پل بریک نہ لگاتا تو یقیناً سامنے سے گزرتی لڑکی گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ اذلان نے ونڈو اسکرین سے باہر کا منظر دیکھا۔ گاڑی اس لڑکی سے ٹکرائی نہیں تھی، پھر بھی وہ سڑک پر گر گئی تھی، ان کی گاڑی کے عین سامنے۔ وہ دونوں جلدی سے گاڑی سے باہر نکل کر اس لڑکی کی جانب لپکے تھے۔ ہائے اللہ، مار ڈالا مجھے، میرا پاؤں! لڑکی کا سر جھکا تھا، وہ اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ اذلان اور آصف نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ کہیں اس کا پاؤں ٹوٹ تو نہیں گیا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آصف اس کے سامنے کھڑا پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ لڑکی کی دائیں جانب ایک موٹی سی کتاب گری پڑی تھی جو ابھی ابھی ایک شاپ سے خرید کر نکلی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں سے نظر ہٹا کر سامنے کھڑے دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ ایک شہد رنگ آنکھوں والا جس کے چہرے پر پریشانی تھی، اور دوسرا نیلی آنکھوں والا۔ اس کی آنکھیں کسی سمندر کی مانند گہری لگتی تھیں، سرد، وہ جیسے اپنے آنکھوں سے ہی سامنے والے کو برف کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ زویا جلدی سے اپنے کپڑے جھاڑتی کھڑی ہوئی اور ان دونوں کو گھورا۔ اندھے ہو کر گاڑی چلاتے ہو کیا؟ وہ ایک دم چلائی۔ آصف نے سکا سانس لیا۔ وہ کھڑی تھی، مطلب اس کا پاؤں ٹوٹا نہیں تھا۔ گڈ۔ ایکسکیوز می، ہم لوگ بالکل ٹھیک ڈرائیو کر رہے تھے، آپ ہی بغیر دیکھے سڑک کراس کر رہی تھی میڈم، اذلان اطمینان سے بولا۔ اوہ، تو اپنی غلطی اب میرے سر ڈال رہے ہیں آپ مسٹر؟ اس کا نام لینے لگی، پھر یاد آیا اسے تو نام ہی نہیں پتا تھا۔ واٹ ایور۔ سینے پر بازو لپیٹے غصے سے انہیں دیکھا۔ دیکھو، ابھی ہم لڑائی کے موڈ میں نہیں، خاص کر کے ایک لڑکی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، آصف نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا کے تو جیسے سر پر کسی نے ڈنڈا دے مارا ہو۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں لڑکی ہوں تو تم لوگوں سے ڈر جاؤں گی؟ میری بات کان کھول کر سن لو مسٹرز، میں بھی زویا ہوں۔ انگلی سے سینے پر دستک دی۔ آس پاس اب لوگ اکٹھے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھو گے۔ جانتے نہیں ہو ابھی تم مجھے۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا، چہرہ سرخ ہوا۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کہیں بیٹھ کر ایک دوسرے کا تعارف کروا لیتے ہیں، ایسے ہم آپ کو بھی جان جائیں گے۔ یہ پیشکش آصف کی طرف سے دی گئی تھی، مطلب وہ ادھر اتنی سیریس بات کر رہی ہے اور اسے مذاق کی سوچی ہے۔ دیکھ لوں گی میں تم دونوں کو۔ زویا نے انگلی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، اتنی ہمت ہے تم میں؟ اذلان اب آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا، دونوں بازو سینے پر لپیٹے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زویا کو اس کے جسم سے اٹھتی کلون کی مہک اپنے آس پاس پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے اپنی یہ بڑی بڑی نیلی آنکھیں دکھا کر ڈرا دو گے؟ انگلی سے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اذلان نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے، مگر اس سے پہلے ہی زویا کا فون بجنے لگا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو اس کی نظر اپنے پرس پر پڑی جس میں رکھا اس کا فون بج رہا تھا۔ پرس بھی کتاب کے ساتھ ہی سڑک پر گرا پڑا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر اپنا پرس اور کتاب اٹھا رہی تھی۔ کتنے بے حس ہو تم لوگ، میری کتاب بھی گرا دی۔ انسانوں کی نہیں تو کم از کم کتابوں کی ہی عزت کر لیا کرو۔ وہ کتاب پر سے مٹی صاف کرتے بولی، پھر اٹھی، پرس کندھے پر لٹکایا، کتاب کو واپس شاپنگ بیگ میں ڈالا اور ان دونوں کو دیکھا۔ ہٹو اب سامنے سے۔ ان دونوں کے درمیان سے راستہ بناتے گزری اور کچھ فاصلے پر جا کر مڑی۔ وہ دونوں ابھی بھی وہیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ زویا نے ان کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور ہوں کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو اذلان نے آصف کی طرف چہرہ موڑا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ تمہیں کس بات پر اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ سوچ رہا ہوں کوئی تو میرے جیسی بھی اس دنیا میں ہے، وہ شوخی سے بولا۔ مطلب یہ کہ میری طرح اس لڑکی پر بھی تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، میری طرح وہ بھی تم سے نہیں ڈرتی۔ اس کا انداز محسوس کرنے والا تھا۔ اگر تمہاری یہ فضول باتیں ختم ہو گئی ہوں تو چلیں، ہمیں گھر پہنچنا ہے۔ اذلان غصہ ضبط کرتے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جیسا تم کہو مسٹر واٹ ایور، آصف نے بلند کہکا لگایا تھا جبکہ اذلان اسے مکمل نظر انداز کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ آصف کو اب اسے کچھ دن تنگ کرنے کے لیے ٹاپک مل گیا تھا۔ اس پرتعش آفس روم میں ہر چیز امیری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ریوالونگ چیئر پر بختاور سامنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا جس پر وہ کھٹ کھٹ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بختاور نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں اریج سرمد کھڑی تھی۔ وہ بختاور کی منگیتر تھی، گلابی رنگ کی جینز اور ٹاپ پہنے، اس کے شولڈر کٹ گولڈن بال اور پھر چہرے پر ہلکا سا میک اپ اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ اریج مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔
بختاور نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس تک آیا اور اس کے کندھوں پر بازو پھیلایا، اسے لیے کرسی کی جانب آیا، اس کے لیے کرسی کھینچی اور بیٹھنے کو کہا۔ تم بھول گئے کیا؟ آج ہمارا باہر لنچ کرنے کا پلان تھا اور تم ابھی تک آفس کے کاموں میں ہی بزی ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بھولا نہیں تھا، بس ایک ضروری کام کر رہا تھا، پر تم فکر مت کرو، اب میں فری ہوں۔ بختاور نے کلائی میں پہنی گھڑی دیکھی، عریش نے بغور اسے دیکھا، وہ آج کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ بختاور، عریش نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس آج کام زیادہ تھا تو اس لیے شاید تھک گیا ہوں۔ اچھا، پھر ایسا کرتے ہیں کہ لنچ کا پلان کینسل کر دیتے ہیں، آج تم ریسٹ کرو۔ عریش مسکرائی، وہ اس کے لیے ہمیشہ ہی فکر مند ہو جاتی تھی۔ بختاور نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم ابھی چل رہے ہیں، ویسے بھی میری ساری تھکن تو تمہیں دیکھنے سے ہی دور ہو جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ مہرین کا گھر اس کی سوچ سے بھی بڑا تھا۔ نہیں، گھر نہیں بلکہ اسے محل کہنا بہتر ہوگا۔ سفید محل کے چاروں اطراف میں وسیع لان تھا اور پھر اس لان کے گیٹ بھی بڑی بڑی چار دیواری تھی۔ زویا پرس کندھے پر لٹکائے پتھروں سے بنی روش پر چلتی سامنے کھڑی مہرین اور فضیلہ بیگم کی طرف آ رہی تھی۔ مہرین کے چہرے پر بڑی ہی دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ ان دونوں تک پہنچی اور انہیں سلام کیا۔ فضیلہ نے اسے بھیج کر گلے لگا لیا تھا۔ مہرین بھی اسے یوں ملی جیسے بہت سالوں بعد مل رہی ہو۔ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ زویا نے شاپنگ بیگ مہرین کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو زویا۔ مہرین نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ اچھا، اب اندر تو لے کر آؤ اسے۔ فضیلہ نے مہرین کو ڈپٹا۔ مہرین نے زویا کے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور اسے لیے گھر کے اندر آ گئی۔ باہر کی طرف اندر بھی گھر کی خوبصورتی دیکھ کر لحظے بھر کو سانس رک جاتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مہرین کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی صوفے پر عباس خان بیٹھے تھے، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ بالوں میں بہت سے سفید بال گھل گئے تھے۔ عمر کوئی 60 کے قریب قریب تھی، مگر خود کو اس قدر فٹ رکھا تھا کہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹے ہی لگتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک الگ سا رعب تھا جو زویا نے دور سے ہی محسوس کر لیا۔ یہ میرے ڈیڈ ہیں، مہرین نے سرگوشی کرتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ زویا نے اس کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ ان کی آواز بھی ان کی شخصیت کی طرح رعبدار تھی۔ میں ٹھیک ہوں انکل، وہ مسکرائی۔ ارے بیٹھو تو صحیح، کیا کھڑے کھڑے ہی ساری باتیں کر لو گی؟ مہرین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا، خود بھی اس کے عقب میں ہی بیٹھ گئی۔ ویسے تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ کیا بتاؤں مہرو، میں بک شاپ سے تمہارے لیے کتاب خرید کر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے 2 اندھے گدھوں کی گاڑی مجھ سے ٹکراتی ٹکراتی رہ گئی۔ زویا نے سر جھٹکتے بتایا۔ ان دونوں کی شکلیں ایک بار پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئی تھیں۔ کیا بیٹا، اندھے گدھے؟ عباس صاحب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ فضیلہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم آ گئے، آواز پر ان سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے آصف اور اذلان اندر داخل ہو رہے تھے۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان دونوں نے ابھی زویا کو نہیں دیکھا تھا، پر یہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ مہرین مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ آصف بھائی، میں کب سے آپ دونوں کو کال کر رہی تھی، آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اوہ، تو یہ مہرین کے بھائی ہیں؟ مہرین کے بھائی جن کے ساتھ وہ کچھ دیر پہلے جھگڑا کر کے آئی تھی؟ نہیں نہیں نہیں، زویا نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ اچھا بھائی، اب تو آ گئے ہیں نا؟ اذلان نے اس کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ اب کتنی تمیز سے بات کر رہا ہے، اور مجھ سے تو ایسے بول رہا تھا جیسے 5 لوگوں کا قتل کر کے آیا ہو۔ زویا نے کرتے ہوئے سوچا۔ مہرین جلدی سے زویا کی طرف آئی۔ اس سے ملیں، یہ ہے میری بیسٹ فرینڈ زویا، اور تمہارے بھائیوں کی دشمن۔ مہرین نے زویا کو کوہنی ماری کہ بہن شکل تو دکھاؤ۔ زویا نے تھوک نکلا، چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اذلان اور آصف کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہیلو، زویا کی آواز کمزور تھی۔ زویا، یہ میرے بھائی ہیں، آصف بھائی۔ شہد رنگ آنکھوں والے مرد کی جانب اشارہ کیا۔ اور اذلان بھائی، نیلی آنکھوں والا مرد۔ زویا پھیکا سا مسکرائی۔ تو آپ ہیں مس زویا؟ اذلان نے اس کے نام پر زور دیا تھا۔ ہمیں تو تم سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ یہ آصف تھا۔ بہت سنا ہے مہرو سے تمہارے بارے میں، خاص طور پر تمہارے اچھے اخلاق کے بارے میں۔ آصف بظاہر بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا، مگر زویا اس کی بات میں چھپے الفاظ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مجھے بھی آپ دونوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں نے بھی مہرین سے آپ کی بہت تعریفیں سنی تھیں، خاص طور پر آپ کی ڈرائیونگ سکلز کے بارے میں۔
وہ اس وقت معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ مہرین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے کب ان کی ڈرائیونگ سکلز کی تعریف کی تھی؟ اس نے یاد کرنا چاہا، پر اگر تعریف کی ہوتی تو یاد آ جاتی۔ اذلان اور آصف نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ یہ لڑکی واقعی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ویسے ڈرائیونگ سے یاد آیا، آپ کو پتہ ہے بھائی، مہرین اب اپنے بھائیوں سے مخاطب تھی۔ وہ دونوں اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ ابھی یہاں آتے وقت دو اندھے گدھے زویا کے اندر گاڑی مارنے ہی والے تھے۔ مہرین سنجیدگی سے انہیں بتا رہی تھی۔ آصف یکدم ہی اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ اوہ، اندھے گدھے؟ اذلان نے گدھے کو کچھ زیادہ ہی کھینچ ڈالا تھا۔ پر بیٹا، تم نے بتایا نہیں وہ کون تھے؟ فضیلہ نے پوچھا۔ اذلان اور آصف دونوں جانچتی نظروں سے زویا کو دیکھ رہے تھے، جو کبھی مہرین تو کبھی ان دونوں کو دیکھتی۔ وہ سب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ آنٹی وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ کیسے بتا دی ان کو کہ وہ اندھے گدھے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے ہی بیٹے ہیں۔ اسی پل دو تین ملازم ادھر آئے، چائے اور دیگر لوازمات ٹیبل پر رکھے اور واپس چلے گئے تھے۔ سر شوگر اتنے میں مہرین اور فضیلہ کسی اور بات کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ وہاں بیٹھے اذلان کی سرد نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ آصف عباس صاحب سے کوئی بات کر رہا تھا۔ زویا نے فوراً کوئی بات سوچی جو فی الحال اس کے اندر پھیلتی ٹینشن کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ تم کل یونیورسٹی آؤ گی مہرو؟ دماغ میں پہلی بات یہی آئی تھی۔ مہرین پوری کی پوری اس کی طرف گھومی۔ زویا، کل سنڈے ہے۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، کل تو سنڈے ہے۔ وہ مسکرانے کی صحیح کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ اذلان کی نظریں اسے الجھا رہی تھیں۔ مہرین نے ان کی اندرونی کیفیات سے بے خبر سامنے رکھا چائے کا کپ اٹھا کر اسے تھمایا۔ زویا نے چائے کے ایک دو کپ اندر اتارے، پھر کپ واپس رکھا، اپنا پرس اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب کی گردنیں اس کی جانب مڑی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ کیا؟ مگر ابھی تو تم آئی ہو۔ مہرین بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کیا ہے نا، اماں کو رات ہونے سے پہلے واپس آنے کا کہہ کر آئی تھی، اور تم تو جانتی ہو اگر میں جلدی گھر نہیں گئی تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ زویا نے بہانہ گھڑ لیا تھا۔ پر بیٹا، آپ تھوڑی دیر تو بیٹھیں، ایسے کچھ بھی کھائے بغیر کیسے جا سکتی ہیں؟ جی آنٹی، میں ضرور بیٹھ جاتی، مگر بات ایکچولی یہ ہے کہ آج گھر پر کچھ مہمان آنے والے ہیں تو میرا جانا ضروری ہے۔ میں تو آج بھی نہیں آ رہی تھی، پھر سوچا اب مہرو نے کہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی ہوں۔ فوراً ایک اور بہانہ بنا لیا۔ وہ پوری طرح سے فضیلہ کی جانب متوجہ تھی۔ آصف اور اذلان کی طرف غلطی سے بھی ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر جب اگلی دفعہ یہاں آؤ تو پورا دن ادھر ہی رہنا ہوگا۔ فضیلہ نے پیار کرتے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ شور آنٹی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے علیحدہ ہوئی، عباس صاحب کو خدا حافظ کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ان دونوں کو تو یوں نظر انداز کیا جیسے وہ یہاں ہوں ہی نہیں۔ مہرین اسے دروازے تک چھوڑنے اس کے ساتھ آئی تھی۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ اندھیرے نے ابھی بھی ہر شے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں الماری کے پٹ کھولے کھڑی تھی۔ اس نے وہاں طے شدہ کپڑوں کے نیچے سے ایک فوٹو فریم اٹھایا۔ تصویر میں ایک 7 سالہ بچی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک 12 سالہ لڑکا تھا جس نے بچی کے کندھوں پر بازو پھیلا رکھا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ جب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوئی تھی تب خدیجہ نے سختی سے اسے وہاں سے کوئی بھی چیز لانے سے منع کر دیا تھا۔ ہم اپنی پرانی زندگی کو یہیں دفن کر کے جا رہے ہیں، اس گھر اور اس شہر کے ساتھ۔ خدیجہ کی بات آج بھی اسے یاد تھی۔ وہ اپنی ہر پسندیدہ چیز، یہاں تک کہ اپنے پسندیدہ کھلونے بھی وہیں چھوڑائی تھی، مگر اس نے آتے ہوئے اپنی ماں سے چھپا کر یہ واحد تصویر اپنے بیگ میں ڈال لی تھی۔ اس کے پاس یہ تصویر اس کے بھائی کی واحد نشانی تھی۔ مجھے معاف کر دینا۔ وہ اب تصویر پر انگلی پھیر رہی تھی۔ میں اس دن تمہیں بچا نہیں پائی تھی اور نہ ہی تمہیں کبھی ڈھونڈ پائی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ دفتن اس کے کمرے سے باہر ذرا سی آہٹ ہوئی تھی۔ ضرور خدیجہ اس کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر یہاں آئی ہوں گی۔ جلدی سے تصویر واپس کپڑوں کے نیچے دبا کر الماری بند کرتی تھی۔ فوراً آنسو صاف کرتی وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ خدیجہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ خدیجہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زویا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر بھیگی پلکیں کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ تم کیوں رو رو کر اپنی آنکھوں کو تھکا لیتی ہو زویا؟ وہ ماں تھیں، اپنی اولاد کو اچھے سے جانتی تھیں۔ زویا نے بالوں سے ہاتھ ہٹائے، ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ کاش نام پتہ بدل لینے سے انسان اندر سے بھی بدل جاتا ماں۔
आवाज़ गीली हो गई थी। खदीजा आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहलाने लगी। आज उन्होंने उसे आज उन्होंने उसे खामोश नहीं करवाया था। वो जितना रोएगी उसके दिल का ग़बार इतना ही कम होगा। वो मेरा भाई था। पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ था और मैंने उसे खो दिया। चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। आज भी मुझे लगता है वो किसी भी लम्हे मेरे सामने आएगा और कहेगा कि कवल क्यों रो रही हो? देखो मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। वो उसकी बातें सुनकर खदीजा की आंखें भी नम हो गई थीं। बेटे की जुदाई ने उन्हें भी गहरा सदमा दिया था, मगर वो बहुत बाहिम्मत खातून थी। खुद को संभाल लिया था। खुद से ज़्यादा ज़ोया के लिए। ज़ोया के पास उनके अलावा कोई था भी नहीं। खदीजा ही उसका सहारा थी। उन्होंने बेटी के लिए खुद को मजबूत बना लिया था। ये हमारी किस्मत है मेरी बच्ची। सब्र करो। सब्र के सिले बहुत खूबसूरत होते हैं। अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। देखना, एक ना एक दिन परवरदिगार हमें हमारे सब्र का अजर ज़रूर देगा। वो नरमी से समझा रही थी। ज़ोया पूछना चाहती थी, क्या वो अजर उसके भाई की सूरत में मिलेगा? क्या वो वापस आ जाएगा? वो बस खामोशी से आंसू बहाती रही थी। अज़लान के कमरे में नाइट बल्ब की मद्धम सी रोशनी फैली थी। वो अभी भी शावर लेकर निकला था। ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में मलबूस पूरे बाल गीले होने के बायस माथे से चिपके थे। उसने साइड टेबल पर रखा अपना आईफ़ोन उठाया। स्क्रीन की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने फ़ोन पर एक दो मैसेज चेक करने के बाद फ़ोन वापस रख दिया था। फिर वहाँ पड़े सोफ़े पर आ बैठा। सर सोफ़े की फुट से टिकाए छत को घूरने लगा। किन सोचों में गुम हो? आसफ हाथ में चिप्स का पैकेट लिए कमरे में दाखिल हुआ था। वो हमेशा ही उसके कमरे में बिना दस्तक के आ जाता था। कहीं किसी लड़की वगैरह का चक्कर तो नहीं है? अज़लान ने कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका। बकवास बंद करो। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं किसी लड़की के बारे में सोचता फिरूं। वो सब खौफज़दा होकर बोला। आसफ ने कुशन हंसते हुए खींच लिया और उसके अकब में आकर बैठ गया। खाओगे? चिप्स का पैकेट अज़लान की तरफ बढ़ाया। नहीं। आसफ ने कंधे उचकाए दोबारा खाना शुरू कर दिया। अज़लान सीधा हुआ और बगौर उसका चेहरा देखा। आसफ का चिप्स मुंह में ले जाता हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर अगर तुम मुझे इस तरह ही देखते रहोगे तो मुझे नज़र भी लग सकती है। वो गर्दन अकड़ाकर बोला, मगर अज़लान पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। तुमने कल असद के साथ मीटिंग के लिए जाना था, मगर तुम नहीं गए। पूछ सकता हूँ क्यों? आह! अब आसफ की शामत आने वाली थी। उसने चिप्स का पैकेट धीरे से नीचे रखा, फिर हाथ झाड़े। उसे कल असद लोगारी के साथ ऑफिस की एक अहम मीटिंग के लिए जाना था, मगर वो मीटिंग से कुछ देर पहले घर आ गया था। बेचारे ने कुछ देर आराम करने का सोचा था, मगर आराम करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, और जब उसकी आंख खुली तो मीटिंग का वक्त गुजरे 2 घंटे हो गए थे। मैं सो गया था। तुम मीटिंग में जाने की बजाय सो गए थे? आर यू सीरियस? हाँ, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, मुझे नींद आ गई थी। आसफ ने गर्दन खुजाई। वो ठीक ही तो कह रहा था, सारा कसूर तो उसकी नींद का था, जो गलत वक्त पर उस पर हमला आवर हो गई थी। आसफ, तुम इतने लापरवाह। मुझे याद आया। वो अजलान की बात काटते हुए जल्दी से खड़ा हो गया। डैड ने मुझे बुलाया था, मैं तो भूल ही गया। सर पर हाथ मारते वो फौरन बाहर भागा। अजलान का लेक्चर सुनने का फिल वक्त उसका कोई मूड नहीं था। आसफ ऐसा ही था, लापरवाह। ऑफिस भी उसी दिन जाता जब उसका मूड होता था, वरना तो उसकी नींद ही पूरी नहीं होती थी। अजलान बस सर झटक कर रह गया। वो इस सोती रूह का कुछ नहीं कर सकता था। खदीजा लाउंज में बैठी सामने कुर्सियों पर बैठे 8-9 बच्चों को देख रही थी, जिनके सर किताबों पर झुके थे। वो दिन में एक एक स्कूल में टीचिंग करती थी और शाम के वक्त मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उससे इनके महीने का गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। जहाँ तक बात है ज़ोया की तालीम की, तो उसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई थी, सो उसकी तालीम के अखराजात की तो उन्हें फ़िक्र ही नहीं थी। ज़ोया भी अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आई थी। स्याह ट्राउज़र पर हल्के गुलाबी रंग की ढीली ढाली शर्ट पहने, बाल कैचर में बंधे थे। उसके लाउंज में दाखिल होते ही सब बच्चों ने उसे सलाम किया। उसने मुस्कुराते जवाब दिया। इधर ही सोफे पर बैठ गई थी। इन सब बच्चों की उम्रें 10 साल से कम थी। वो शुरू से ही खदीजा के पास ट्यूशन पढ़ने आते थे और इसी दौरान ज़ोया के साथ उन सबकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो सब अब दोबारा सर झुकाए अपनी अपनी नोटबुक्स पर पेंसिल घसीटने लगे थे। ज़ोया, इन्हें ज़रा संभालना, मैं अभी आती हूँ। खदीजा कहते हुए अपने कमरे में चली गई थी। ज़ोया थोड़ी तले हाथ जमाए इन सबको देखती रही। जब उसकी नज़र
वहाँ बैठे एक बच्चे पर ठहर गई थी। आम दिनों में वो ज़ोया की मौजूदगी में यूँ बोलता था कि उसकी ज़ुबान को ताला लगाना मुश्किल हो जाता, मगर आज वो खिलाफ़े मामूल बहुत खामोश था। वो पढ़ भी नहीं वो पढ़ भी नहीं रहा था, बस फर्श पर किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। फ़हद, ज़ोया की आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया। इधर आओ। ज़ोया ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो नोटबुक बंद करता फ़ौरन उठा और उसके पास आ गया था। 7 साल का वो फूले गालों वाला बच्चा चेहरा झुकाए खड़ा था। ज़ोया ने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। मेरी तरफ देखो, वो नरमी से बोली थी। फ़हद ने डुबडुबाई आंखों से उसे देखा। कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है? फ़हद ने नफ़ी में सर हिलाया। अब तुम मुझसे छुपाओगे? ज़ोया ने खफगी से ज़ोया ने खफगी ज़ाहिर की। एक बार फिर फ़हद ने ज़ोर-ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया। वो मेरे मेरे अब्बा ने कल मेरी अम्मा को बहुत मारा था। ज़ोया का सारा जिस्म जैसे बर्फ़ बन गया। वो छोटा बच्चा बेआवाज़ रो रहा था। इसका बाप एक जौहरी था। वो अक्सर ही नशे में धुत मोहल्ले की गलियों में फिरता नज़र आता। उस उसकी इन आदत से पूरा मोहल्ला वाकिफ़ था, मगर वो अपनी बीवी को भी मारता था। ये बात ज़ोया को आज मालूम हुई थी। अच्छा, तुम रोना तो बंद करो। उसे कंधों से थाम लिया। वो दोनों मध्यम आवाज़ में बोल रहे थे। इस तरह के कोई दूसरा बच्चा उनकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। मैं हूं ना, बस तुम रोना बंद करो। वो उसे बहला रही थी। फ़हद की आंखें एकदम चमक उठीं। आप मेरी अम्मा की मदद करेंगी ज़ोया आपी? वो बच्चा उसकी बात का कुछ और ही मतलब समझ बैठा था। ज़ोया ने गहरी सांस अंदर को खींची। वो उसे बताना चाहती थी कि वो इस सब में किसी की मदद नहीं कर सकती थी, ना उसकी माँ की, मगर वो पहले ही रो रहा था। वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी जिससे वो मज़ीद उदास होता। हाँ, मैं करूँगी मदद। आप खुश? फ़हद इस सब में पहली बार मुस्कुराया था। उसने इस बात में सर हिलाया। और ज़ोया कमरान को इस लम्हे खबर नहीं थी। उसने अनजाने में उसकी बात की हामी भरकर उसके अपने लिए कितनी अपने लिए किस मुसीबत को दावत दे दी थी। शाम को सारे बच्चों को घर भेजने के बाद वो भी वापस आकर बैठी ही थी कि एक बार फिर डोरबेल सुनाई दी। खदीजा उठने लगी, मगर उसने रोक दिया। मैं देखती हूँ, वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने सुबहान और उसके साथ एक अधेड़ उम्र खातून थी। वो सुबहान की माँ मरियम अख्तर थीं। ज़ोया ने मुस्कुराकर उन्हें सलाम किया, फिर उन्हें अंदर आने का कहकर सामने से हट गई। वो दोनों अंदर चले गए तो दरवाज़ा बंद करती वो उनके पीछे ही अंदर आ गई थी। वो लाउंज में बैठी खदीजा से मिल रहे थे। ज़ोया उन्हें वहीं छोड़कर खुद किचन में आ गई। चाय चूल्हे पर चढ़ाई और दूसरी तरफ स्नैक्स फ्राई करने के लिए रख दिए थे। शुक्र है इसी बहाने बाहर तो नहीं बैठना पड़ेगा। वैसे भी मरियम बेगम जब भी आती अपने बेटे की तारीफ़ों के अलावा उनके पास कोई दूसरी बात नहीं होती थी, और कम अज़ कम इस वक्त तो ज़ोया सब सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। क्या कर रही हो? आवाज़ पर एकदम चौंकी। सुबहान उसके पीछे खड़ा था। चाय बना रही हूँ, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं वहीं ले आऊँगी। उसने सुबहान की तरफ देखे बिना कहा, फिर कैबिनेट से कप निकालने लगी। सुबहान काउंटर से टेक लगाए उसके तासुरात का जायज़ा लेता रहा। मैं सोच रहा था, गला साफ किया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। ज़ोया के हाथ लहजे भर कर रुके, पूरी की पूरी उसकी तरफ घूमी। और तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने ये शर्त मंगनी पर ही रख दी थी कि जब तक मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूँगी। कम ऑन ज़ोया, तुम इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? शादी के बाद तो वैसे भी तुमने घर में ही रहना है, तो इस सब का फ़ायदा? वो उसकी तरह आम से अंदाज में कह रहा था, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। ज़ोया के चेहरे पर बेवक्त बहुत से तासुरात नुमायाँ हुए थे। दुःख, अफ़सोस, गुस्सा। उसे हैरत नहीं हुई थी। सुबहान की ऐसी बातों की वो आदी थी। उसे याद था, जब सुबहान ने पहली बार उसकी बनाई गई पेंटिंग्स देखी थीं, तब भी उसने इसी तरह ज़ोया का दिल जलाने वाली ही बातें की थीं। तुम्हारे पास इतना फ़ारिग़ वक़्त होता है, जो तुम ये फ़ज़ूल काम करती हो? बहुत ही फ़ज़ूल लगते हैं मुझे वो लोग जो पेंटिंग्स बनाते हैं। वो उसके शौक़ को फ़ज़ूल कह रहा था। उसके सामने तब ज़ोया ने उसे कुछ भी नहीं कहा था, मगर आज? तुम्हें पता है सुबहान, बाजू सीने पर लपेटे, कभी-कभी ना मुझे तुम्हारी सोच पर अफ़सोस होता है। तुम खुद एक डॉक्टर हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, मगर अफ़सोस, तुम्हारी सोच भी इन टिपिकल मर्दों जैसी ही है, जिन्हें लड़कियों का तालीम हासिल करना खटकता है, जो चाहते ही नहीं कि औरत कभी मर्द से ज़्यादा कामयाब हो। रुखाई से कहती मुड़ी, स्नैक्स प्लेट में निकाले, फिर चाय कपों में उंडेली और सारा सामान ट्रे में रखा। सुबहान के चेहरे पर बेक वक्त बहुत सारे साए लहरा रहे थे। खैर, जब हकीकत का आईना दिखाया जाए तो चेहरे के रंग इसी तरह उड़ जाते हैं। वो उस पर एक भी नज़र डाले बिना ट्रे उठाए बाहर चली गई थी।
دیکھتا ہوں کب تک مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ سبحان نے مٹھیاں بھیج لیں، چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔